صحت کو نظر لگتی ہے، علم کو نظر لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طالب علم تھا، اس کو ہر چیز یاد ہوتی تھی اور بہت اچھی یاد ہوتی تھی۔ کئی مرتبہ مشکل سبق پڑھانے کے بعد جب اس سے پوچھا جاتا، ایسا سناتا تھا کہ استاد سے عمدہ، استاد سے حیران رہ جاتا، اور اس کو ایسی خطرناک نظر لگ گئی کہ مجھے زندگی بھر اس کا دکھ رہے گا۔ ہر نعمت کو نظر لگتی ہے، ہر خوشی کو نظر لگتی ہے، ہر مقام اور مرتبے کو خطرات پیش آتے ہیں۔ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ یوسف علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام بھول گئے تھے کلمات پڑھنا، توبہ، اور جب بنیامین کو ساتھ کیا تو پھر پڑھا، تو بنیامین اور یوسف دونوں خیریت سے واپس آئے۔ کہتے دعا آنے والی تکلیف کو بھی فائدہ دیتی ہے، گزری ہوئی تکلیف خود حیران تھا، گزری ہوئی کو کیسے، پھر سمجھ میں آ گیا، اس کا بدل دے دیتے، اس کا صلح عطا فرما دیتے، اس کے غم کو بلا دیتے۔ پاک پیغمبر تھے یعقوب علیہ السلام، جب انہوں نے بنیامین کو بیٹوں کے ساتھ کرتے ہوئے مصر بھیجنے لگے تو کہا فاللہ خیر حافظ، اصل حفاظت کرنے والا تو اللہ تعالی ہے، وہو ارحم الراحمین، وہ خوب مہربان۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور علی اپنے ساتھ گھر دیا تھا، ان کے گھر آئے، دیکھا تو حسن و حسین پلنگ پہ لیٹے ہوئے بہت بے جان۔ پوچھا یہ کیا ہوا؟ بس کھیلتے ہوئے آئے اور دونوں لیٹ گئے، اب اٹھ نہیں رہے، جیسے فوت ہو چکے ہو۔ آپ بھی پلنگ کے پاس پریشان غمگین کھڑے ہوئے۔ حضرت جبریل آئے اور کلمات تلقین کیے کہ حضرت یہ پڑھ لے، اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم، اور یہ کلمات حضرت نے پڑھ لیے اخیر تک اور دم کیا ان کو، دونوں اٹھ گئے۔ وَيَلْعَبَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَنَّهُمَا لَمْ يَمْرَضَا، آپ کے سامنے کھیلنے لگے جیسے بیمار ہوئے ہی نہیں۔ قرآن کریم سورہ کاف میں ایک شخص کے دو باغ غرق ہوئے تھے۔ حق تعالیٰ کہتے لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ کر کے داخل ہو جاتا تو باغ غرق ہونے سے بچ جاتے۔ دکان، دفتر، کاروبار، تجارت، گھر اور متعلقہ چیزیں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، پڑھنے سے آرام آئے گا، حفاظت ہوگی۔ امام مالک نے اس کی تختی بنائی تھی اور گھر پر لٹکائی تھی اور فرماتے تھے میں اپنے گھر کو جنت کا باغ سمجھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں دیر تک میرا گھر آباد و شاد رہے۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ علماء کہتے ہیں ایک ہی سطر ہونا چاہیے، اوپر نیچے نہ ہو، پڑھنا بھی مفید ہے اور لکھنا بھی مفید ہے۔